میں پیشے کے لحاظ سے ڈرائیور تھا، مختلف جگہوں پر ڈرائیوری کر چکا تھا، لیکن کبھی بھی مستقل کام نہیں لگتا تھا۔ کسی نہ کسی باعث نوکری ہاتھ سے چلی ہی جاتی۔ روزگار تو کمانا ہی تھا، اس لیے کچھ ادھر ادھر سے ادھار مانگ کر اور کچھ لوگوں کے تعاون سے میں نے دبئی کا ویزا لگوایا اور دبئی چلا گیا۔ دبئی پہنچ کر کام تلاش کر رہا تھا کہ ایک حبشی عورت سے پالا پڑا۔ وہ عورت بہت امیر تھی، اس نے مجھے اپنے پاس ڈرائیور رکھ لیا۔ مجھے کام مل گیا تھا، تنخواہ بھی اچھی تھی۔ حبشی عورت کی کوٹھی کے پچھلے حصے میں بنے کوارٹرز میں رہائش بھی مل گئی تھی۔ میں بہت خوش تھا، مستقل روزگار اچھا وسیلہ بن گیا تھا۔ ویسے تو یہ حبشی عورت کہیں بھی زیادہ آتی جاتی نہیں تھی، زیادہ وقت گھر پر ہی گزارتی۔ مجھے آرام کا آرام تھا۔ حبشی عورت گھومنے پھرنے کی اتنی شوقین نہیں تھی، اس لیے مجھے اسے کہیں لانا جانا کم ہی پڑتا۔ ہر مہینے حبشی عورت ایک بار ہی گھر سے باہر جاتی تھی اور مجھے اس پر بہت حیرت ہوتی تھی، کیونکہ یہ عورت کسی اور کام سے نہیں بلکہ ایک کتا خریدنے کے لیے ہی جاتی تھی۔ پیسوں والوں کے بھی اپنے چونچلے ہوتے ہیں۔ مجھے بہت حیرت ہوتی تھی، کہاں ہم لوگ جو 3 وقت کی روٹی کے لیے ملک سے بھی باہر مزدور بنے ہوئے تھے، اور کہاں یہ پیسے والے جو اپنا پیسہ ہر مہینے کے بعد ایک نیا کتا خریدنے پر خرچ کرتے تھے۔ گویا دنیا میں اس پیسے کا اور کوئی استعمال رہ ہی نہ گیا ہو۔ شروع میں تو میرے ذہن میں ایسے ہی باتیں آتی تھی۔ یہ عجیب بات تھی کہ یہ حبشی عورت ہر ایک مہینے بعد 10 لاکھ کی رقم خرچ کر کے ایک کتا خریدتی اور مہینے بعد وہ کتا واپس بیچ کر ایک نیا کتا خرید کر اپنے ساتھ گھر لے آتی۔ جب 3 مہینے تک کا وقت گزر گیا تو مجھے تجسس ہونے لگا، مختلف قسم کے سوال ذہن میں آنے لگے۔ میں ہر بار نیا کتا خریدنے پر یہی سوچتا کہ پہلے کتے کو خریدنے اور پھر بیچنے کی وجہ کیا تھی، اور یہ سوال ظاہر ہے کہ میں اس حبشی عورت سے نہیں پوچھ سکتا تھا۔ مجھے حبشی عورت کے پاس ملازمت کرتے ہوئے 4 مہینے ہو گئے تھے۔ اس مہینے بھی اس حبشی عورت نے 10 لاکھ کا ایک نیا کتا خریدا تھا۔ اب تو میرا تجسس اپنے عروج پر تھا۔ مجھے دن بھر اور تو کوئی کام ہوتا نہیں تھا، اس لیے میں اس حبشی عورت اور اس کے کتوں کی خریداری پر ہی سوچ بچار کرتا رہتا کہ آخر اس حبشی عورت نے کتا خریدا کیوں؟ خریدا ہی لیا تھا تو بیچا کیوں؟ بیچ ہی دیا تھا تو پھر سے نیا کیوں لیا؟ یہ بات ایک معمول سے ہٹ کر ہی تھی۔ اسے 4 مہینے بعد ہی صحیح، لیکن میں اس پر سوچنے لگا اور غیر محسوس سے انداز میں اس حبشی عورت اور اس کے لائے گئے کتوں پر نظر بھی رکھنے لگا۔ حبشی عورت بالکل اکیلی رہتی تھی، اس کے ساتھ اس کے شوہر اور بچوں میں سے اور کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، اور حبشی عورت اپنا سارا وقت اس کتے کے ساتھ ہی گزارتی جسے وہ خرید کر لاتی تھی۔ وہ ایک کتے کا بھی انسانوں کی طرح خوب خیال رکھتی تھی، بازار سے کتوں کے لیے تیار کی گئی اسپیشل خوراک منگواتی، اسے سارا دن اپنے ساتھ ہی رکھتی۔ چند دن اس حبشی عورت اور کتے کے روٹین پر نظر رکھنے کے بعد میں نے یہی نتیجہ نکالا کہ اکیلی عورت اپنا دل بہلانے کو ہی کتا پالتی ہے، لیکن پھر بیچ کیوں دیتی ہے؟ یہ سوال پھر بھی موجود تھا۔ میں نے زیادہ سوچ بچار نہ کی اور اس عورت اور کتوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اپنے کام پر توجہ دینے لگا۔ میں اپنے حال میں مگن اور خوش ہو کر اپنی توجہ حبشی عورت کے کتے والے پر اسرار واقعے سے ہٹا چکا تھا۔ لیکن ایک دن بہت ہی عجیب بات ہوئی۔ روٹین کے مطابق حبشی عورت پہلا کتا بیچنے جا رہی تھی کہ میں نے دیکھا اس کتے کو بیچنے کے لیے لے جاتے وقت حبشی عورت کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ رو رہی تھی۔ مجھے اس کے رونے کی بالکل سمجھ نہیں آئی، لیکن اس کا رونا بہت ہی عجیب لگا۔ ایک کتے کے لیے رونا؟ میں سوچتا ہی رہ گیا، اور سوچتے سوچتے مجھے اچانک سے یاد آیا کہ حبشی عورت صرف آج نہیں رو رہی، بلکہ یہ جب بھی کتا بیچنے جاتی ہے تو خوب روتی ہے۔ لیکن میں پہلے سے بات نوٹ نہیں کر سکا تھا۔ اب تو میرا سویا ہوا تجسس پھر سے جاگ اٹھا۔ کچھ بھی ہوتا میں اس کی وجہ جاننا چاہتا تھا، اس لیے میں نے پھر سے اس بات کو سوچنا اور حبشی عورت اور اس کے لانے والے کتے پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ اس بار مجھے ایک اور نئی بات معلوم ہوئی۔ جو بھی نیا کتا حبشی عورت لاتی وہ عموماً اسے رات لان میں ہی باندھ دیتی تھی، لیکن جب اسے کتے کو بیچنا ہوتا تو اسے ایک رات پہلے وہ اس کتے کو اپنے کمرے میں لے آتی اور اگلے دن روتے ہوئے اسے بیچ کر دوسرا کتا لے آتی۔ میں جتنا سوچتا اتنا ہی الجھتا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میری حیرت اور میرا تجسس بھی دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اس حبشی عورت سے جا کر ساری بات معلوم کروں تاکہ میرا تجسس ختم ہو جائے، اور اس تجسس کی وجہ سے مجھے ذہنی ٹینشن بن گئی ہے اس سے بھی نجات مل جائے۔ لیکن یہ سوچ کر خاموش رہتا کہ اگر یہ حبشی عورت برا مان گئی اور نوکری سے نکال دیا تو میں کیا کروں گا؟ اچھی بھلی نوکری ایک کتے اور اس کے تجسس کی وجہ سے چھوٹ جاتی، یہ مجھے منظور نہیں تھا، اس لیے خاموش رہا، اور چونکہ تجسس بھی کسی کروٹ چین لینے نہیں دیتا تھا اس لیے خود سے نظر رکھتا اور اندازے لگا لگا کر بات کے تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر ایک دن پھر سے جب وہ حبشی مالکن کتا بیچنے سے رات پہلے کتے کو اپنے کمرے میں لے گئی، تب دبے قدموں میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ سوچا آج معلوم کر کے ہی رہوں گا کہ آخر مالکن اور کتے والی کیا کہانی ہے، کچھ تو سرا ہاتھ آئے گا۔ حبشی عورت نے کتا کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر دیا۔ میں پچھلی طرف سے کمرے کی کھڑکی کے پاس آیا، اتفاقاً کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں کھڑکی کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور اندر جھانکنے لگا۔ اندر دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے، مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ چند ہی منٹ بعد میں کھڑکی کے پاس سے ہٹ کر واپس اپنی رہائشی کوارٹر میں آ گیا۔ میرا ذہن اس وقت کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ دنیا تو عجیب و غریب اور پاگل لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ حیرانگی کے عالم میں اونچی آواز میں بس یہی جملہ بڑبڑاتا رہا۔ کوٹھی کا مین گیٹ پر کوارٹر کے ساتھ ہی تھا، اور مین گیٹ پر ایک بوڑھا چوکیدار رات کو نگرانی کرتا تھا۔ چوکیدار نے گیٹ سے ادھر ادھر ٹہلنے اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے مجھے حبشی عورت کے کمرے کی کھڑکی کے پاس جاتے اور واپس آتے دیکھا تھا، اور ایسے مالکوں کی جاسوسی کرنا کوئی اچھی بات نہیں تھی۔
चौकीदार गुस्से से भरा मेरे क्वार्टर में आया और गुस्से से बोलने लगा। मैं पहले ही हैरत में डूबा हुआ था। चौकीदार के इस तरह अचानक गुस्से में भरे अपने सामने आने से भी डर गया। वो ऊंची ऊंची आवाज में पूछ रहा था कि मैं मालकिन की खिड़की से लेकर जासूसी क्यों कर रहा था। कुछ देर तो मैं खामोश रहा। चौकीदार को मेरी खामोशी पर और ज्यादा गुस्सा आया और वो धमकी देने लगा कि अगर मैंने उसे ना बताया तो वो मालकिन को सारी बात बताकर मुझे नौकरी से भी निकलवाएगा और तफ्तीश के लिए मालकिन को कहकर पुलिस के हवाले भी करवाएगा। चौकीदार की धमकी वाकई खतरनाक थी। मैंने बिना सोचे समझे बोलना शुरू किया और मैंने इस हबशी औरत का कुत्तों की खरीदारी करना, उन्हें अपने पास इस तरह आराम से रखना, उनके साथ वक्त गुजारना, पूरे 1 महीने तक पालना और फिर आखिर में रात को कुत्ते को अपने कमरे में ले जाना और फिर अगले दिन रोते हुए इस कुत्ते को बेचकर नया कुत्ता खरीद लाना। इस सारी कार्रवाई के मुतालिक अपनी हैरत और अपने तजस्सुस के बारे में सारी बात इस बूढ़े चौकीदार को बता दी। मैं सिर्फ ये देखने गया था कि आखिर ये हबशी औरत कुत्ते को रात अपने कमरे में ले जाकर क्या करती है। और जब मैंने देखा मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि बूढ़े चौकीदार ने हाथ उठाकर मुझे खामोश करवा दिया और मेरे साथ ही बिस्तर पर आ बैठा और कहने लगा, ये दुनिया बहुत अजीब है और इससे ज्यादा अजीब इस दुनिया के लोग और इन लोगों के साथ पेश आने वाली कहानियां हैं। मैं तुम्हें अपनी मालकिन की दास्तान सुनाकर तुम्हारे तजस्सुस और तुम्हारी ये हैरत दूर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये पूरी कहानी जानने के लिए तुम्हें सुबह तक का इंतजार करना होगा क्योंकि अभी मेरी ड्यूटी का वक्त है। इतना कहकर वो चौकीदार वापस जाकर गेट पर खड़ा होकर पहरा देने लगा और मैं बेचैनी से सुबह होने का इंतजार करने लगा। आखिर 5 घंटे के लंबे इंतजार के बाद सुबह का सूरज निकला और नाश्ते से फारिग होते ही मैं उस बूढ़े चौकीदार के कमरे में चला गया। मुझसे अब मजीद इंतजार नहीं हो रहा था। चौकीदार रात भर का जागा हुआ था, उसकी आंखें नींद से भरी हुई थी, लेकिन जब उसने देखा कि मेरा तजस्सुस भी मुझे बेचैन किए हुए है तो इस हबशी औरत की दास्तान सुनाने लगा। ये बूढ़ी हबशी औरत शुरू से अकेली नहीं थी, उसका बेटा और उसका शौहर भी उसके साथ होते थे। अफ्रीका के एक गैर तरक्की याफ्ता गुर्बत से भरे गांव से इस हबशी औरत और इसके शौहर ने दुबई आने की कोशिश की और कामयाब हो गए। ये यहाँ मेहनत मजदूरी करके अपनी गुर्बत मिटाने आए थे। किस्मत ने इनका खूब साथ दिया। ये दोनों मियाँ बीवी दिन रात मुख्तलिफ जगहों पर काम करते थे, मेहनत मजदूरी से अपना पेट भी पालते और अपने हालात बदलने की कोशिश में दिन रात लगे रहते थे। पहले तो इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर काम करके पैसा इकट्ठा किया, फिर इस कमाए हुए पैसे से अपना कारोबार शुरू किया। उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि उनकी दिन रात की मेहनत का सिला उन्हें बहुत अच्छे से मिला और ये दिन ब दिन अमीर से अमीर तर होते गए। पहले कारोबार को अच्छे तरीके से खड़ा किया, फिर अपनी रिहाइश के लिए शानदार कोठी तामीर करवाई। इसी मेहनत और मुशक्कत करते इस अरसे के दौरान उनका एक बेटा पैदा हुआ। ये दोनों मियाँ बीवी का लाडला और इकलौता बेटा था। ये इसे खूब प्यार करते, उसकी हर फरमाइश पूरी करते और उसके लाड उठाते। उनके दिन फिर गए थे, कारोबार अच्छा चल रहा था, रिहाइश के लिए शानदार कोठी भी थी, औलाद भी थी, उनकी जिंदगी आराम और सुकून से गुजर रही थी। ये एक मुकम्मल घराना था। कभी कभी ये दोनों अपने बेटे को साथ लेकर घूमने फिरने भी निकल जाते। उनका बेटा जैसे जैसे बड़ा होता गया, इन दोनों मियाँ बीवी के अपने बेटे से मोहब्बत भी बढ़ती गई। उनके बेटे को कुत्ते से बहुत लगाव था और अक्सर उनसे घर में कुत्ता पालने की फरमाइश करता था, लेकिन इस हबशी औरत को कुत्ते पसंद नहीं थे, इसलिए वो उन्हें घर में रखने की इजाजत नहीं देती थी। अपने बेटे की बाकी सब फरमाइशें ये पूरी करते थे। उसके शौहर को तो घर में कुत्ता रखने पर कोई एतराज नहीं था। 1-2 बार बेटे की फरमाइश पर वो कुत्ता ले भी आया, लेकिन इस औरत ने उसे घर में न रखा और दूसरे ही दिन वापस भिजवा दिया। यहाँ आस पड़ोस की कोठियों वालों ने भी कुत्ते रखे हुए थे। इनका बेटा पड़ोस में जाकर हमसाये के कुत्तों से खेलता, दिन भर घर से बाहर उनके साथ रहता। हमसाये का कुत्ता भी इस लड़के का आदी हो गया। ये हबशी औरत वैसे तो कुत्ता अपने घर में रखने की इजाजत नहीं देती थी, लेकिन जब उसका बेटा बाहर जाकर हमसाये के कुत्तों के साथ खेलता तो मना भी नहीं करती थी। वो लड़का अक्सर हमसाये के कुत्तों को अपने घर भी लाता था और लॉन में बांध देता। एक दिन उसके बेटे ने कुत्ते को लॉन में लाकर बांधा और खुद दोस्तों के साथ कहीं बाहर खेलने चला गया। कुत्ता कुछ देर तो आराम से बंधा रहा, लेकिन फिर जब वो लड़का उसके पास ना आया तो कुत्ते ने जोर लगाकर अपनी रस्सी खोली और लॉन में फिरने लगा। घर में मौजूद माली का ध्यान भी इस तरफ नहीं गया। कुत्ते ने चल फिरकर काफी लॉन खराब कर दिया। जब मालकी ने खराब हुआ लॉन देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बहुत मेहनत और शौक से सारा लॉन सजाया था, जिसे इस कुत्ते ने खराब कर दिया। उसने देखते ही कुत्ते को खूब मारकर घर से बाहर भगाया और अपने बेटे को भी खूब डांटा। हबशी औरत का बेटा उसके बाद इस कुत्ते को अपने घर ना लाया, लेकिन बाहर उसके साथ खेलता रहता था। ऐसे ही एक दिन उसका बेटा हमसायों की इजाजत से उनके कुत्ते को लेकर बाहर टहलने गया। बाहर घूमते फिरते वो बहुत लुत्फ अंदोज हो रहा था और अपने खेल में मगन था। कुत्ता भी एक साइड आराम से बैठा हुआ था कि अचानक एक गाड़ी बच्चे के सामने आई और बच्चा उससे टकरा गया। गाड़ी वाला भी इस हादसे के लिए तैयार नहीं था। बच्चा अचानक से उसके सामने आया था। उसने बचाने और ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन नसीब में हादसा लिखा था सो हो गया। बच्चे का निचला धड़ बहुत बुरी तरह से गाड़ी के टायरों तले कुचला गया था। जिस वक्त हादसा पेश आया, आसपास कोई राहगीर या दूसरे लोग मौजूद नहीं थे। गाड़ी वाला खौफजदा और हवास भागता होकर जख्मी बच्चे को वहीं छोड़कर भाग गया। कुत्ते ने सारा हादसा देखा था। वो भौंकता हुआ दौड़ता बच्चे के पास आया। बच्चा बेहोश था। कुत्ते ने मुंह लगाकर थोड़ा बेचैन होकर भौंक भौंक कर इस बच्चे को अपनी जानिब मुतवज्जा करने की कोशिश की, लेकिन बच्चा तो बेहोश था। दौड़ते हुए कुत्ते ने भाग जाने वाली गाड़ी का भी दूर तक पीछा किया, लेकिन जानवर था, पकड़ नहीं सका। कुत्ता वापस बच्चे के पास आया। वो हनूज बेहोश पड़ा था और अभी तक वहां से किसी ऐसे आदमी का गुजर नहीं हुआ था जो उसे देखकर उठाता और अस्पताल ले जाता।
کتے نے جہاں وہاں دوڑ لگائی، آخر اسے ایک راہگیر نظر آیا۔ وہ بھونکتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور اسے وہاں پڑے بے ہوش زخمی بچے کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ آدمی نے پہلے تو دھتکار کر بھگانے کی کوشش کی، لیکن جب کتا نہ ٹلا تو آدمی نے کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس جانب دیکھا اور زخمی بچے تک پہنچ گیا۔ اس نے ایمبولینس بلائی اور بچے کو اسپتال پہنچا دیا۔ کتا وہاں سے دوڑتا ہوا حبشی عورت کے گھر آیا اور گیٹ پر کھڑا ہو کر بھونکنے لگا۔ وہ بے جان جانور تو اپنی طرف سے سانحے کی اطلاع دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کتا بھونکتا اور بار بار گیٹ سے اندر داخل ہونے کی کوشش بھی کرتا، بہت دھتکارتا بھگایا، لیکن کتا ٹلتا ہی نہیں تھا۔ آس پاس کے لوگ بھی شور سے باہر نکل آئے اور دیکھنے لگے۔ اس حبشی عورت کو تو پہلے ہی کتوں سے چیڑ تھی اور اس دن تو یہ کتا حد ہی کیے جا رہا تھا۔ کتے کے بھونکنے سے تو تماشا ہی لگ گیا تھا۔ حبشی عورت شاید غصے میں آ گئی اور اس نے چوکیدار کی بندوق سے کتے پر ہی فائر کھول دیا۔ کتے کے سر کا نشانہ تھا، وہ بھونکتے بھونکتے وہی حرام ہو گیا۔ حبشی عورت غصے سے واپس کوٹھی میں چلی گئی۔ اس وقت تو شدید غصے اور چڑ کی حالت میں اسے یاد نہیں رہا کہ اس کا بیٹا اس کتے کو لے کر ہی باہر ٹہلنے گیا تھا، لیکن جب 2 دن گزر گئے اور اس کا بیٹا اسے کہیں نظر نہ آیا تو اسے یاد آیا۔ اس نے ملازموں کو باہر دوڑایا، خود ہمساؤں کے گھر گئی۔ انہی بچوں کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، البتہ اپنا کتا مار جانے پر وہ ضرور رنجیدہ تھی۔ ملازموں کو بھی یہاں وہاں ڈھونڈنے سے نہ بچہ ملا اور نہ ہی بچے کا سراغ۔ اب تو اسے شاید بے چینی ہوئی۔ اس نے فوراً فون کر کے اپنے شوہر کو بلایا، اسے بچے کی گمشدگی کی اطلاع دی۔ ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس کے شوہر نے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے، بچے کو بہت ڈھونڈا لیکن اس بچے کا سراغ نہ ملا۔ پولیس میں اطلاع کروائی۔ آخر پولیس میں اطلاع دینے کے 24 گھنٹے بعد انہیں بچے کی خبر ملی۔ وہ ہسپتال میں تھا۔ یہ بھاگم بھاگ ہسپتال پہنچے۔ بچہ ابھی تک ایمرجنسی میں تھا۔ حادثے اور اس کے خوف نے بچے کے ذہن پر بھی برا اثر ڈالا تھا اور گاڑی کے ٹائروں تلے کچل جانے سے بچے کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا تھا۔ بچے کو ہسپتال پہنچانے والا راہگیر خدا ترس تھا اور گزرتا راہ سے بچے کے پاس ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ بچے کے والدین مل گئے ہیں تو اس آدمی نے ان سے مل کر انہیں سارے واقعے سے آگاہ کیا کہ کس طرح بچہ اکیلا زخمی حالت میں بے ہوش پڑا تھا اور کیسے اس کے پاس موجود کتے نے اس آدمی کو اس کی جانب متوجہ کیا۔ اسی بدولت بچے کا بروقت ہسپتال پہنچنا ممکن ہوا تھا، ورنہ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اگر 15 منٹ کی مزید تاخیر ہو جاتی تو بچے کا بچنا ناممکن تھا۔ اب اس حبشی عورت کو بھی کل کا سارا واقعہ یاد آ گیا کہ کیسے وہ کتا بے چین ہو کر بھونکتا تھا جیسے کچھ بتانا چاہتا ہو، لیکن یہ نادان لوگ کچھ سمجھ ہی نہیں سکے۔ عورت کو اب بہت مشتاوا ہوا۔ اس نے ناحق میں ہی ایک بے جان کو مار دیا تھا، جبکہ وہ بیچارہ ان کی مدد ہی کر رہا تھا۔ دوسری طرف ایک انسان بھی تھا جو اس حادثے کا اور بچے کی اتنی بڑی حالت کا ذمہ دار بنا تھا، پھر بھی وہ بچے کو ایسے سڑک پر چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا۔ اب اس حبشی عورت کو ایک طرف تو اپنے بیٹے کی پریشانی تھی، دوسری جانب اپنی حرکت پر بھی شدید افسوس اور صدمہ تھا۔ بچہ 1 مہینہ ہسپتال میں رہا، اس کی ٹانگیں مکمل طور پر فریکچر ہو گئی تھی، وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا تھا۔ حبشی عورت کو لگتا اسے مظلوم کتے کی آہ لگ گئی ہے، کیونکہ ہر وقت روتی رہتی تھی، دل ہی دل میں فریاد کرتی، معافیا مانگتی۔ ڈاکٹروں کے مطابق اب بچے کو مصنوعی ٹانگیں لگا دی جائیں تو بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اپنی جوانی میں محنت کر کے دونوں میاں بیوی نے کاروبار کھڑا کر کے پیسہ تو خوب بنایا تھا، اس لیے اس طرف سے فکر نہیں تھی کہ علاج کروا نہیں سکتے۔ انہوں نے مختلف ملکوں کو سرچ کیا، بہت سے اسپتالوں میں بچے کا میڈیکل فائل بھیجی۔ آخر انہیں امریکہ کے ایک ہسپتال سے ای میل آئی، انہوں نے کہا کہ وہ بچے کا ہر ممکن علاج کر سکتے ہیں۔ ان دونوں میاں بیوی کے لیے امید کی یہ ننھی سی کرن بھی بہت تھی۔ بچے کو لے کر اس کا باپ امریکہ چلا گیا۔ وہاں ڈاکٹرز نے کم سے کم 8 مہینے ریکوری کے اور مکمل علاج کے بتائے۔ ابھی 4 مہینے ہی گزرے ہیں۔ حبشی عورت تب سے ندامت اور پچھتاوے کے ساتھ ہی ساتھ اپنے اکلوتے بچے کے لیے پریشان اور کچھ پر امید بھی ہے۔ بچے کا علاج ہو رہا ہے، اس کا باپ اس کے ساتھ ہے۔ عورت فون پر بات کرتی رہتی ہے اور بچے کے پل پل سے باخبر رہتی ہے، لیکن پچھتاوے اور ندامت کے احساس سے نجات کے لیے عورت نے ایک عجیب طریقہ نکالا ہے۔ جس کتے کو اس نے گولی مار کر ہلاک کیا تھا، ظاہر ہے وہ کتا تو اب نہیں مل سکتا، لیکن اپنا پچھتاوا مٹانے کے لیے یہ ہر مہینے ایک کتا خریدتی ہے، اسے آرام سے رکھتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے۔ مہینہ پورا ہونے پر یہ رات کتے کو اپنے کمرے میں لے جاتی ہے، اس کی وفاداری اور احساس کرنے والی صلاحیت پر اس کے گلے میں ایک میڈل پہناتی ہے، اپنے بچے کی تصویر نکالتی ہے اور اپنی طرف سے ساری کہانی سناتی ہے۔ وہ کتے کو بتاتی ہے کہ کیسے ایک کتے نے کتا ہوتے ہوئے بھی انسانیت والا کام کیا تھا اور کیسے اس عورت نے انسان ہوتے ہوئے بھی صرف ہلکی سی ناپسندیدگی کی خاطر ایک بے زبان جانور کی جان لے لی تھی، جانور بھی وہ جس کی بدولت معذور ہی صحیح لیکن آج اس کا بیٹا زندہ تو تھا۔ بس یہی کہانی ہے، کتوں کا یہی اصرار ہے۔ بوڑھے چوکیدار نے الف سے یہ تک ساری داستان سنا کر میرا تجسس ختم کر دیا تھا، لیکن میں ابھی بھی حیرت میں گھرا ہوا تھا کہ معافی مانگنے اور پچھتاوے سے نجات پانے کا بھی کیسا انوکھا انداز اس انسان نے اپنایا۔